اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے کہ جیسے امجد صاحب کہہ رہے تھے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ کے اندر بہت سارے بابے، یعنی کیریئر کے شروع میں جب آپ 20-25 سال کے ہوں گے تب سے آپ بابے کر رہے ہیں. بابا ڈانگ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. تو اس فلم میں بابے بھنگڑا پاندے میں سے آپ نے کون سا بابا منظر عام پہ پیش کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی ہم چالاکیاں کرتے ہیں جی. یہ اصل میں ٹیمپو جو تھی یہ میں خاص طور پہ بوڑھی عورتوں میں بولتا تھا. بوڑھی عورت کا کبھی ایک دو دفعہ کریکٹر کیا یا ملکہ الزبتھ صاحبہ کا جب کریکٹر کیا تو میں اس طرح کی ایک پولائٹ سی ٹیمپو اماں کی نکالتا تھا. تو اس میں اسے اس لیے استعمال کیا کہ اس پہ پیار آئے. یہ وہ بزرگ ہے جسے اولڈ ہوم میں بچے چھوڑ گئے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس کو پبلک کو اس کے ساتھ اس پبلک کی محبت کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، ہمدردیاں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیمپو بولی. یہ ویسے ساری ہوائی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، وہی کریٹر ہیں. وہ جو کوئی دل میں کوئی اچھی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ بندہ کرتے ہیں. تو سر ایک بابا ڈانگ میں بھی ایک بابا تھا اور ایک شرطیہ میٹھے میں بھی بابا تھا. جی بابا ڈانگ میں جو بابا تھا وہی شرطیہ میٹھے میں تھا. وہ ہوا یوں کہ اس کے ڈائریکٹر تھے ایم جے رانا صاحب، مرحوم، بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کے بھی. ان کی ایک فلم سے پورا اسٹوڈیو بن گیا تھا اور ان کا ڈرامہ جو ہے تھیٹر میں بھی وہ بھی ریکارڈ ساز ڈرامہ ہے. شرطیہ میٹھے کے وہ ڈائریکٹر تھے، میں اس کا پروڈیوسر تھا. جب پہلی دفعہ شرطیہ میٹھے لگا تھا تو میں نے اسے پروڈیوس کیا تھا اور ڈائریکشن اس کی ایم جے رانا صاحب کی تھی. تو جو بابا ڈانگ تھا وہ بھی میں نے ایم جے رانا صاحب کا ڈرامہ کیا. تو شرطیہ میٹھے میں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے وہی بابا چاہیے. میں نے کہا جی وہ تو میں نے کر دیا ہوا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کوئی ڈفرینٹ کرنے کی، تو شاید اللہ پاک مہربانی فرمائے تو وہ ڈفرینٹ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں مجھے وہ بھی بابا میرا سی تے ابھی میرا ہے، مینو وہی بابا چاہیے. وہ چونکہ بہت بڑے ہمارے سر ایم جے رانا بہت بڑا نام تھے، ہمارے بڑے محترم تھے. میں نے پھر ان کا سر آخری ایک سوال، آخری سوال یہ میری طرف سے پھر وہ آپ کیجیے گا کہ آپ نے اس فلم کا جو پریمیم یا انٹرنیشنل پروموشن ہوئی ہے وہ دبئی میں کیا ہے. دلجیت دوسانجھ بھی اور سرگن مہتا بھی اور فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی وہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو کیا فیوچر میں ہمیں ایسا بھی سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں دلجیت دوسانجھ لاہور میں آئیں گے، سرگن مہتا لاہور میں آئیں گے اور آپ بھی بامبے جائیں گے؟ جی ہاں دیکھیں آرٹسٹ جو ہیں وہ ادھر کے ہیں یا ادھر کے، وہ تو سارے ہی ادھر ادھر آنا چاہتے ہیں. جا کے ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے بہت سے آرٹسٹ جن کو ہم نہیں جانتے اور ادھر وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک دو نام تو سامنے آئے بھی ہیں ماشاءاللہ. فرحان نعیم صاحب، نعیم طاہر صاحب کے بیٹے فرحان طاہر صاحب، وہ بڑا اچھا کام ادھر ہالی ووڈ میں کر رہے ہیں. یہاں پاکستان کے میں ہمارے بہت سے اور آرٹسٹوں نے جا کے یہ کام کیا ہے انگلینڈ میں پنجابی فلموں میں. تو یہ سارا کچھ تو ہونا چاہیے مگر اس میں پالیسیز وضع حکومتوں کو کرنی چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو اس میں شاید کچھ غلط بھی کہہ سکیں، چونکہ یہ بڑا محتاط سا ایک ہوتا ہے زون. اس لیے اس زون میں داخل ہونا میرا خیال ہے اسی کا کام ہے جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو فارن پالیسیوں کو جانتا ہے، جو دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط یا تعلقات کو جانتا ہے کہ کیسے ہونے چاہیے. یہ تو ٹیکنیکل بات ہے. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ دل تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے محبت کریں، پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے محبت کریں. اور اب یہ گلوبل ولیج ہے، آپ اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ گلوبل ولیج ہے. سر یہ اس طرح تو بھی تو ہوتا ہے نا، جب کرکٹ اور انڈیا کا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو جب پاکستان جیت جاتا ہے تو پاکستان پورا خوش بھی ہوتا ہے. آج آپ جیتے ہیں بابے بھنگڑا پاندے فیسٹیول تو ہم سارا پاکستان خوش بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا میر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے. آپ کے تو ہاتھوں کے بابے ہیں. اچھا سہیل صاحب، آپ کی فلم بابے بھنگڑا پاندے ہیں، اس میں ڈائلاگ ہے کہ میرے ہاتھی پکڑ نہیں مضبوط نہیں کی. سر فلم تو بہت لگتا ہے تھوڑی ہاتھی پکڑ بڑی مضبوط ہے. وہ تو ڈائلاگ ہوتی ہے نا جی، ان کو تو بولنا پڑتا ہے. باقی پکڑ صرف اللہ تعالیٰ کی، پکڑ اسی کی ہے. زندگی کنے دینا نہیں سر؟ یہ زندگی تے چار دن یار زندگی کیا ہے.
बंदा कीड़िया का गोश्त चुकी फिरता है। एक दूसरे के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, बस अच्छा सर, एक सीक्वेंस में वो सब शराब पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, तो मैं तो पिछली सदी से आपके साथ हूँ, आपने तो कभी ये एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो वो किस तरह से फैंटेसी? हर चीज़ मीर साहब आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी हैं और हर चीज़ को समझते हैं। आपने तो इंडियन दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के भी इंटरव्यू माशाल्लाह उनके भी किए हुए। देखिए हर चीज़ जो एक्टर है वो अपने तजुर्बे वाली नहीं करता, मुशाहिदे की भी करता है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मुशाहिदे में जो आती हैं, चूँकि हमारी ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है, हमारा ये काम है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्व भी करते रहें। तो सजे खपे बड़े हो जो बंदे में। और आपके दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने तो गुर्दे ऐसे ही खराब किए। नहीं, ये मीर साहब तो अल्लाह रखा पेप्सी। अल्लाह रखा पेप्सी और शुजात अली खान साहब, मैं अल्लाह रखा पेप्सी, अल्लाह रखा, पहले अल्लाह रखा। सलामत खान साहब।